بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اذان کی کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے ناظرین، اذان تو ہم روز ہی سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے ہی وقت اپنے کو کام میں مشغول کر لیتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوئے، یا پھر اذان پر دھیان ہی نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہی ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم نہایت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اور صحابہ سب جہاں کے لیے مدینہ سے تشریف لے جاتے تو ضرور اذان دیتے۔ اس سے بستی والے اندازہ لگا لیتے کہ
کہ یہ مسلمان ہیں اور یہاں مسلمان ہی ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کو اذان اور اقامت کیسے کہتے سنا کرو، تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہیں۔ پیارے ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم بقدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں، تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے اگر دہرا لیں تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اگر مردوں کو اس کا دگنا ثواب ملے گا۔ تو سوچیں، جس وقت اذان ہوتی ہے اسی وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، واضح رہے، اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو فرض ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل اور بڑے بے رحم ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرتے ہیں، وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ پیارے ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے بدلے میں اسی طرح کہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقہ یا 12 رات کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور عطا کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اس سے فوراً روک دیں، ترک کر دیں، اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترتیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کوئی صحابہ کرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ سے اذان دو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ بلند ہوگا، اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوقات سب قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی تو خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں میں اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو وہ اس لیے پورا راستہ بھی طے کر کے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں جاؤ تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن، انسان یا پھر دوسری مخلوقات کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم